بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج کنگ کے معزز ناظرین، جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام زید بن ثنا تھا۔ یاد رہے کہ وہ اپنے مذہب کے بہت بڑے عالم اور دولت مند آدمی تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اسی وقت ایک دیہاتی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، فلاں گاؤں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا تھا کہ اسلام قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ رزق دے گا، لیکن اللہ کا کرنا کہ اس سال ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوئی اور قحط پڑ گیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ لوگ اسلام نہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان کی مدد کے لیے کچھ غلہ یا مال بھیجیں تو بہتر ہے۔ اس کی بات سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس وقت میرے پاس کچھ موجود نہیں۔ اب زید بن ثنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گئے اور کہا، اگر آپ فلاں باغ کی اتنی کھجوریں مجھے مقررہ وقت پر دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو میں ان کی قیمت اسی وقت دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کسی خاص باغ کی کھجوریں دینے کا وعدہ نہیں کرتا، ہاں تمہیں مقررہ وقت پر کھجوریں مل جائیں گی، خواہ یہ کسی بھی باغ کی ہو۔ زید بن ثنا نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ پھر انہوں نے اپنی تھیلی کھول کر اور اس میں سے 30 تولے سونا نکال کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقررہ مدت کے لیے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا اس دیہاتی آدمی کو دے دیا اور فرمایا کہ اس کو انصاف کے ساتھ اپنے گاؤں کے لوگوں میں بانٹ دو۔ ابھی کھجوریں واپس کرنے کی مدت میں 2-3 دن ہی باقی تھے کہ زید بن ثنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے اور چادر کے پلڑے پکڑ کر سخت غصے سے کہا، اب تک تم نے میرا قرض کیوں ادا نہیں کیا؟ خدا کی قسم، میں تم سب کو جو عبد المطلب کی اولاد ہو خوب جانتا ہوں کہ بہانے بنا کر قرض واپس نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ ان کو زید بن ثنا کی بدتمیزی پر سخت غصہ آیا۔ کڑک کر بولے، او خدا کے دشمن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا بک رہا ہے؟ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے نرمی سے فرمایا، اے عمر، ہمیں تم سے یہ امید تھی کہ تم اس سے کہتے کہ نرمی سے اپنا قرض مانگو اور مجھ سے کہتے کہ میں وقت پر اس کا قرضہ ادا کر دوں۔ اب جاؤ اور اس کا قرض ادا کر دو، اور تم نے جو اسے ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں 20 صاع یعنی تقریباً 2 من سے زیادہ کی کھجوریں اس کو الگ دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت زید بن ثنا کو ساتھ لے کر 30 تولے سونے کی قیمت کی کھجوریں انہیں دے دی۔ جب وہ ان کو زیادہ کھجوریں دینے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں، یہ کس لیے دے رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تمہیں جو ڈانٹا یہ اس کا بدلہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کے دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ ناظرین کرام، زید بن ثنا نے کہا کہ اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ زید بن ثنا نے کہا کہ میں زید بن ثنا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی زید جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم مشہور ہیں؟ زید بن ثنا نے کہا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کیوں کی؟ زید بن ثنا نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ نبوت کی اور نشانیاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ظاہر تھی، صرف 2 نشانیاں ایسی رہ گئی تھی جن کو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ ان کی نرم دلی اور برداشت ان کے غصے سے بڑھ جاتی ہے، اور دوسری یہ کہ جاہلوں کی حرکتیں ان کی نرم دلی اور برداشت کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ اب میں نے یہ نشانیاں دیکھ لی ہیں، اس لیے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی بن گئے۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔